أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے بدعت کے نقصانات کیا ہیں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور قلب سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ان کی قباحتوں کو سمجھیں اور پھر اس سے بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، بدعت کا جو سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ شریعت سازی ہے۔ شریعت بنانا، قانون بنانا، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: الا لہ الخلق والامر، اللہ رب العالمین ہی کے لیے مخلوقات ہیں اور حکم اسی کا چلے گا۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر آخری نبی بنا کر کے مبعوث کیا۔ آپ برحق نبی ہیں، ہم آپ پر ایمان لے کر کے آئے دلائل کے بنیاد پر۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا نبی ہوں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اسے نبی نہیں بنایا، تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، کتنا سنگین مجرم ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ قرار دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا نمائندہ نہیں بنایا۔ اب وہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا شخص یہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہے۔ وہاں پر نبوت کا دعویٰ اور یہاں پر شریعت سازی کا دعویٰ۔ دین اسلام کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ یہ دونوں چیزیں آسمان سے نازل ہوئی اور اسی پر ہمارا دین قائم ہے۔ اگر ہم پیشاب و پاخانے کے آداب بھی سیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سیکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے، ایسی چیزیں بیان کرتا ہے جو شریعت کے اندر موجود نہیں ہیں، جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بیان فرمایا، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے شریعت میں ایسی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے یا ایسی چیزوں کو اللہ رب العالمین کی شریعت قرار دے رہا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کہا ہی نہیں۔ ایسے چیزوں کو اور ایسے لوگوں کی سرزنش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شعراء آیت نمبر 21 کے اندر بیان فرمایا: ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریک و کار ہیں جن کی وجہ سے وہ دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی، ایسا ایسا دین بنا لیا جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے عالموں کی اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا۔ اس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی کہ کیا تم اپنے مشائخ اور اپنے علماء کی ہر اس بات کو تسلیم نہیں کر لیتے تھے کہ جو وہ حلال کہتا تم اس کو حلال جان لیتے تھے، حلال تصور کر لیتے تھے، جو وہ حرام کہتا تم ان کو حرام تصور کر لیتے تھے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے خلاف اور اللہ رب العالمین کے قانون کے خلاف، یہی تو رب بنانا۔ تو گویا کہ بدعت کا اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر افتراء پردازی کرنا، جھوٹی باتیں کرنا، اور یہ شریعت سازی ہے، اور یہ اس قدر بدترین اور بری چیزیں ہیں کہ انسان کو دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے جو بھی بدعتیں اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انتہائی غضبناک اور مبغوض چیزیں ہیں، لیکن شیطان کو یہ بہت ہی مرعوب اور محبوب چیزیں ہیں۔ اب آپ اسی تناظر میں
پوری دنیا کا مشاہدہ کر لیں تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جہاں جہاں بھی مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم کے نشانے بنایا جا رہے ہیں، جہاں پر بھی مسلمانوں پر دقتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، ان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے شرک و بدعات اور خرافات۔ یہ میں نہیں کہتا، قرآن و سنت کی بے شمار دلائل اسی بات پر گواہ ہیں۔ بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ یہ بدعت یہ شرک کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت والا عمل، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آ پہنچے۔ فتنہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فتنہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فتنہ سے مراد شرک و بدعات ہے، شرک ہے، کیونکہ جو شخص بھی بدعات اختیار کرے گا، سنت کی مخالفت کرے گا، تو یقیناً وہ شرک میں ملوث ہو جائے گا۔ آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، جو بھی حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مخالفت کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں شرک و بدعات میں، شرک میں ملوث نظر آتے ہیں۔ کوفہ کے جامع مسجد میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر زور زور سے کہہ رہے تھے، اجتماعی طور پر کنکریاں اچھال اچھال کر کے کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فوراً جا کر کے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آئے اور آ کر کے کہا کہ تم نے یہ کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ابھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، آپ کے کپڑے ختم نہیں ہوئے، اور آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، اور تم نے یہ کیا چیزیں ایجاد کر لی؟ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے زیادہ فضیلت والے ہو گئے؟ ان لوگوں نے کہا ما اردنا الا خیر یا ابا عبد الرحمن، اے ابا عبد الرحمن، ہمارا مقصد نیک تھا، نیک نیتی تھی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ نیک مقصد، نیک ہونے سے بدعات صحیح نہیں ہو جاتی۔ جو بھی بدعات اختیار کرتا ہے وہ نیکی کے غرض سے ہی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ مردود قرار پاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھلائیوں کا تو ارادہ کرتے ہیں، لیکن وہ بھلائیوں کو حاصل نہیں کر سکتے، وہ بھلائیوں کو نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دین اسلام سے محبت کا بہت زیادہ اظہار کریں گے، لیکن ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت نہیں ہوگی، بلکہ وہ دین سے دور چلا جائے گا، دین سے اسی طرح سے نکل جائے گا جس طرح سے تیر کمان سے نکلتا ہے، جس طرح سے تیر کمان سے نکلتا ہے اسی طرح سے وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنے سے نہیں روکا، بلکہ اس مخصوص اعمال سے روکا جو اجتماعی طور پر وہ انجام دے رہے تھے۔ یہ چیزیں بدعت تھی۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں جن کو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی مسجد میں شرزنش کی اور ان کو دور بھگایا، وہ نہروان کے جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لڑ رہے تھے۔ یہ نہروان کا جنگ کون ہے؟ یہ سن 38 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے سلسلے میں خوارج کے ساتھ لڑی تھی۔ بغداد کے قریب ایک جگہ ہے نہروان، وہاں سے یہ جنگ لڑی تھی۔ تو آپ اس حدیث پر، اس واقعہ پر غور کریں کہ بدعت اختیار کرنے والا کس قدر دین سے دور نکل گیا اور خوارج کی جماعتوں میں جا کر کے شامل ہو گیا۔ اسی طرح سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فتنہ کی تشریح بیان کرتے ہوئے دنیاوی عذاب سے تشریح کی ہے
کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کرتا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذابات ان پر آتے، طرح طرح کی مشقتیں ان پر لاحق ہوتی ہیں، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عروہ، جو مشہور تابعین میں سے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حج تمتع کی اجازت دیتے، حالانکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تمتع سے روکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کے عالم میں کہا یا عریہ، عروہ کا نام بھی صحیح سے نہیں لیا، اور کہا کہ یا عریہ یوشک ان تنزل حجارۃ من السماء، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا وتقول ابو بکر وعمر عمر، میں کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تم کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ جو بھی بدعتیں اختیار کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، دنیا میں طرح طرح کے عذابات اللہ رب العالمین ان پر مسلط کر دیتا ہے، دشمنوں کو اللہ رب العالمین ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آج اسی تناظر میں مسلمانوں کا مشاہدہ کر کے دیکھیں، کتنی زیادہ مسلمانوں پر بمباریاں ہوتی ہیں، کتنی زیادہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، پتھروں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ اس کی بہت بڑی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں پر شرک و بدعات اور خرافات کی بھرمار ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر طرح طرح کے عذابات مسلط کر رہا ہے۔ او اسی بہم عذاب علیم، یا پھر انہیں دردناک عذاب آخرت کے اندر ملے، دنیا کے اندر ان کی توبہ کو قبول نہ کرے اللہ رب العالمین ان کی توبہ استغفار کو قبول نہیں کرتا، جو بھی بدعتیں اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والی چیز، اور بدعت اختیار کرنے والا دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی یقیناً ان کے پاس اللہ رب العالمین کا غضب اور اللہ رب العالمین کی لعنت نازل ہوئی۔ وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کے اندر وہ ذلیل و خوار ہو گئی۔ اور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح سے ہم افترا پردازی کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد شرک و بدعات اختیار کرنے والے، یعنی اس آیت کریمہ کے اندر جو وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ شرک و بدعات اختیار کرنے والوں کو، جو شخص بھی بدعات اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اور اس آیت سے اس بات کا بھی پتہ چلا کہ جو شخص بھی بدعات اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا پردازی کرتا، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتا، اور اپنے من مرضی سے یہ بات کہتا ہے کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام، اپنے من مرضی سے کہتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی گناہ نہیں ہے، یہ اکبر الکبائر میں سے اللہ رب العالمین پر افترا پردازی کرنا اور اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا۔ ہمارا معمول کیا ہے؟ ہم سے جب کوئی مسائل پوچھتے ہیں فوراً ہم یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام۔ ہمارے ذہنوں کے اندر دلیلیں بھی موجود ہوتی ہیں لیکن وہ پختہ دلیلیں نہیں ہوتی، پھر بھی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حلال ہے فلاں حرام۔ سلف صالحین کا کیا منہج تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حلال و حرام کے متعلق پوچھتا تو میری روحیں کانپ جایا کرتی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میں ان چیزوں کو گہرائیوں سے مطالعہ کرتا تھا، دیکھتا، دلیل کو پرکھتا، سمجھتا، اس کے بعد میں جواب دیتا کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور غلطی کی بنیاد پر غلط نمائندگی نہ ہو جائے، ہم اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے کیا جواب دیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اس سے برعکس نظر آتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بچڑوں کی پوجا کی
اور اللہ رب العالمین کے سوا، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو معبود بنایا، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا وہ مستحق بنا، اور دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل اور خوار کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے توبہ استغفار کو اس وقت تک قبول نہیں کیا جب تک کہ وہ آپس میں خون خرابہ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم پلٹو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور تم آپس میں قتل و غارت گری کرو۔ اس کے بعد جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ استغفار کو قبول کیا۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، مشہور تابعین میں سے ہیں، کل بدعت ذلیل، کہ ہر صاحب بدعت ذلیل ہوتا ہے، دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نام والا ہو، ایک دن نہ ایک دن وہ ضرور ذلیل ہوتا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہی ہے۔ اسی طرح سے بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبہ استغفار کو روک لیتا، ان کے توبہ کو روک لیتا، یا یوں کہیں کہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کیا ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ احادیث الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اللہ احتجز التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب بدعت سے توبہ کو روک لیا ہے، اللہ رب العالمین ان کی توبہ استغفار کو قبول ہی نہیں کرتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بدعت اختیار کرنے والے کے توبہ استغفار کو اللہ تبارک و تعالی قبول ہی نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرہ کچھ بھی کر لے، اللہ رب العالمین ان کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ اور اگر ان کے بدعات اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر ان کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعاصی، جو ابلیس کے نزدیک گناہوں میں سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ مرعوب بدعت ہے، فإن المعاصی یتاب منہا، کیونکہ گناہ کرنے والے کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ احساس گناہ کی وجہ سے وہ توبہ استغفار کر لے۔ ایک شخص جو چوری کرتا ہے، ان کے دلوں کے اندر کبھی نہ کبھی یہ بات کھٹکتی ہے کہ ہم یہ چیز غلط کرنے جا رہے ہیں، یہ چیز گناہ ہے، یہ غلط ہے، اور یہ احساس گناہ کبھی انسان کو توبہ استغفار کی طرف لاتا ہے۔ اس کے متعلق تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے فَإِنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا، لیکن بدعت اختیار کرنے والے کے متعلق یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بدعت جو اختیار کرتا ہے وہ نیکی سمجھ کر کے اختیار کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے، اس وجہ سے اسے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، توبہ کی طرف وہ رجوع بھی نہیں کرتا، توبہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو صحیح سمجھ کر کے کر رہا ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بدعت اختیار کرنے والے کو کیا ہی بہترین مثالیں دی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بھی بدعت اختیار کرتا ہے وہ اس آدمی کے مانند ہے جو بہت ہی بھوکا ہو، جو 2-3 دن سے نہ کھایا ہو، اور ان کے سامنے سڑی گلی چیز اور باسی چیز موجود ہو، اور وہ ان کو کھا کر کے اپنا پیٹ بھر لیتا، وہ ان ساری چیزوں کو کھا کر کے، اس سڑی اور گلی اور باسی چیزوں کو کھا کر کے پیٹ بھر لیتا، اور جب پیٹ بھر چکا ہوتا ہے، وہ آشودہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کے سامنے تازی اور بہترین مرعوب چیزیں لا کر کے رکھ دی جاتی ہیں، کھانے کی چیزیں لا کر کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اب وہ چونکہ ان کا دل آشودہ ہو چکا ہے، ان کا پیٹ بھر چکا ہے، تو وہ اس صحیح اور تازی چیز کی طرف مائل نہیں ہوتا، ان کا دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا، وہ نہیں کھاتا، اگر کھا بھی لیتا ہے تو اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح سے نیکی اور برائیوں کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص بدعات اختیار کرتا ہے، بدعات کو اختیار کرتے ہوئے اپنے دل کو تسکین دے دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے جو دل کے اندر اطاعت شعاری کا ایک جذبہ پیدا کر رکھا ہے، اس اطاعت اور جذبہ شعاری کو بدعات کے ذریعے سے تسکین دے دیتا، اور پھر وہ سنت کی طرف، صحیح چیزوں کی طرف وہ راغب نہیں ہوتا، اور بدعت اختیار کرنے والا اہل سنت سے
جو سنت کی باتیں ان سے کرتے ہیں، حدیثوں کی باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت کی جو باتیں ان سے بیان کرتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے بدعت اختیار کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی ان کو بھگایا جائے گا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر کے قیامت کے روز میں حوض کوثر پر بیٹھ کر کے اپنے امتیوں کو شراب کر رہا ہوں گا، ایک جماعت کو فرشتے الگ کر کے دور بھگا رہے ہوں گے، میں ان کی طرف اعضائے وضو کو دیکھ کر کے پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی، میں ان کو فرشتوں کو پکار کر کے کہوں گا کہ یہ انہیں کیوں بھگایا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے، نظروں سے اوجھل کر دیا جائے جو میرے بعد دین کے اندر طرح طرح کی چیزیں ایجاد کریں۔ تو بدعت کے نقصانات میں سے یہ سارے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کی زندگیوں کے اندر بدعتیں ہیں تو یہ سارے نقصانات آپ کی زندگیوں میں لازم آتے ہیں۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعت سے اجتناب کرتے ہوئے سنت کی طرف آئیں اور سنت کے مطابق اور سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی کے ذریعے سے ہمیں کامیاب و کامران کرے گا۔ اگر ہم بدعت و خرافات اختیار کرتے ہیں، بدعت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے توبہ استغفار کو بھی روک لیتا، ہماری نماز وغیرہ بھی قبول نہیں کرتا۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے توبہ استغفار کریں اور ہم اپنی زندگیوں کے اندر نظر دوڑا کر کے دیکھیں کہیں ہماری زندگیوں کے اندر بدعتیں تو موجود نہیں ہیں، اگر ہے تو فوراً اس سے توبہ استغفار کریں۔ خردان الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ أقم الصلاة۔